بزل میں انگلینڈ کی کوچنگ کر رہا تھا، نہیں بھائی، گرام سوان اسپنر ان کا بہت مشہور. اچھا وہ لنچ ہوا تھا، بریک ہوئی تھی، تو میں نے نا ایک قصہ سنایا. ماں اس کی بیمار تھی، تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، ماں کی خدمت کریں یا شام کو جا کے نا اس سے بات کریں، اس کو تسلی دیں کہ کوئی بات نہیں، میں تیرے لیے نا آئی ایم وشنگ یو اے ویری 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 گڈ ہیلتھ. تو میں کہ اتنا کہہ دیں وہ خوش ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ یس، پر میں نے کہا کین آئی ٹیل یو اے ون اسٹوری، کیونکہ وہ نبیوں کو جانتے ہیں، وہ نام انگریزی میں لیتے ہیں، جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ موزز کہتے ہیں. تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا نا ایک قصہ بتاتا ہوں، ایک اسٹوری بتاتا ہوں. ہی آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہو از مائی پارٹنر ان جنت ان ہیون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز، سون سن رہا ہے، اب لنچ ہوا ہے، آسٹریلیا کی بات ہے. تو سون سن رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اللہ سے پوچھا کہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اینڈ اللہ نے کہا کسائی، گوشت بیچنے والا، دا بچر ہو ایکچولی سیل دا میٹ. سون کہتا ہے، سون دیکھ رہا تھا میری طرف. میں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ سم اسپرچل، سم ویری اوبیڈینٹ پرسن، یو نو لائک جو میری امت کا ہوگا، وہ میرا جنت کا ساتھی ہوگا. وائی بچر؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی دکان پہ بھیج دیا کہ جا کے دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دکان پہ. اب وہ گوشت بیچی جا رہا ہے، بیچ بوجھ کے اپنا گوشت فارغ کر کے جو تھوڑا سا اس نے گوشت رکھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں، تو کہا کہ میں تمہارے گھر میں مہمان بن سکتا ہوں. تو مہمان بن کے وہ ہی وینٹ ود دیٹ بچر. تو وہ بچر کے گھر گیا، تو وہاں اس نے دیکھا اپنے صفائی سفائی کی، گوشت کی، بیوی بچے بھی تھے اس کے. اینڈ ہی نیور آسک ہز وائف اور کڈس کہ ہیلپ می. سو انہوں نے گوشت کو بنایا، بنو کے کھانا بنایا. پھر جو چھوٹی موٹی روٹی بنائی، روٹی بنا کے ایک بوڑھی سی عورت کو اندر سے لے کے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا، چارپائی پہ ڈال کے اس کو نا وہ گوشت کو نرم کیا، اس کو کھانا کھلایا. وہ کھانا کھلا کے موسیٰ علیہ السلام سارا قصہ دیکھ رہے ہیں ایز مہمان بن کے. تو سارا قصہ دیکھ رہے ہیں. تو جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس بوڑھی عورت نے اس کے کان میں کچھ کہا. تو جب اس کے کان میں کچھ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سین دیکھا، تو کہا کہ یہ کون ہے؟ تو بچر سیڈ، میں سون سن رہا ہے یہ. تو بچر سیڈ کہ شی از مائی مدر، یہ میری ماں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کان میں تیرے کیا کہا؟ تیرے کان میں اس نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا بوڑھی ہے تو پتہ نہیں عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہے. شی از ناٹ میکنگ اے سینس اینی مور، شی از ویری اولڈ، سو شی از سیئنگ تھنگز وچ از آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پھر بھی بتا تو صحیح کیا کیا. تو وہ قصائی کہتا ہے جی جب بھی ان کو ہر روز کھانا کھلاتا ہوں نا، تو کھانا کھا کے نا تو میرے کان میں ہر روز کہتی ہے اے میرے پتر جا اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا ساتھی بنائے. نہیں بھائی بزل، جب یہ قصہ سنا ہے میں کوئی بات بڑھا کے نہیں کر رہا، آنسوؤں سے سون رونے لگ گیا کہ صرف ماں کو کھانا کھلانے پہ اس کو جنت کا ساتھی بنا دیا، وہ بھی نبی کا. اور ماں کی اس کی آنکھوں میں آنسو. ہمارے آئی سی سی کا رول ہے نہیں بھائی کہ ہم ڈیورنگ دا میچ نا، ٹیسٹ میچ ہو، ون ڈے ہو یا 2020 ہو، ہم فون نہیں استعمال کر سکتے انلیس انٹل ایمرجنسی ہو، اور وہ بھی مینیجر کو سامنے بٹھا کے بات کرنی پڑتی ہے. لنچ کی بریک ہے 45 منٹ کی. یہ قصہ سنا اس نے، سون مینیجر کے پاس گیا، رو رہا ہے آنسوؤں سے، کہتا ہے آئی وڈ لائک ٹو یوز یور فون مینیجر. اس نے کہا سون ایوری تھنگ از اوکے. ان گوروں کو پتا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت آج کل خراب ہے کافی. تو اس نے گورے نے، مینیجر نے کہا کہ اس کا نام فل نیل تھا، وہ فل نے کہا سون ایوری تھنگ از اوکے. اس نے کہا جی ایوری تھنگ نو آئی ہیو ٹو اسپیک ٹو مائی مدر. تو اس نے منہ فون ٹھک ٹھک اس کی ماں کو ملایا. ماں کو اس کو کہتا مام آئی مس یو سو مچ، میں تجھے بہت مس کر رہا ہوں. یہ ہے ماں کی قدر اور باپ کی قدر جو نعیم بھائی بتا رہے ہیں. اللہ نے یہ تینوں ابھی تک جو سین چلے ہیں نا، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو نعیم بھائی بتا رہے ہیں، کینہ کس کے لیے؟ اس سے کوئی عبادت کا تعلق نہیں. دوسرا کیا تھا نعیم بھائی؟ رشتہ داروں، کوئی اللہ کی عبادت کا تکر نہیں. تیسرا ماں باپ کی. اب تینوں حقوق العباد سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. چوتھی نعیم بھائی کو میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ گوروں کے ساتھ بات کی ہے. چوتھا آپ نے فرمایا کہ رمضان اگر آ جائے تو اگر سب کی بخشش ہو جائے گی، مگر جو نشے کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے. اب یہ چاروں باتیں جو میں نے بتائی، جیسے مشتاق بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ چاروں باتوں میں اللہ نے کوئی عبادت بھی کچھ نہیں اس میں، تو سارا نقصان ہے. تو میں اب یہاں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دنیا میں یہ تو باتیں ہیں نا بڑے بڑے لوگ میں اس زمانے میں نے دیکھا، یقین کرو. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا جو ماں باپ کا دل ٹھنڈا کر دے گا، ماں باپ کا دل ٹھنڈا کر دے. ٹھنڈا کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے بات ماننا، کیا ہوگا یا بدل، جیسے مشتاق آپ بدل کر ٹھیک ہے جی،
ایک بات یہ غلط بات کہیں، انسان غلط بھی کرے گا تو غلط میں بھی آپ کو جی ٹھیک ہے، اب اس کو بعد میں پتہ چل جائے کہ یار میں نے تو غلط کر کے کسی نے کو کچھ نہیں کیا، تو اس کے دل میں پھر ٹھنڈ پڑ جائے گی تیرے لیے، سبحان اللہ، پھر ٹھنڈ پڑ جائے گا، میرا ایڈا شاندار پتر ہے، اوئے ہوئے وہ جو ہاں نکلنی ہے. وہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کا دل ایسا ٹھنڈا کر دیا. تو سورہ مریم میں اللہ کہتے ہیں، اللہ نے کہتے ہیں کہ ایسا میرا ایسا فرما بردار تھا کہ اپنی ماں کے سامنے جھک جاتا تھا، اپنی ماں کا دل ٹھنڈا کر، ہارش ایکسپریشن بھی نہیں دیا اس اپنی ماں کو. تو اللہ کہتے ہیں جس دن جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن کو سلام. اللہ کہہ رہے، اللہ کہہ رہا، اللہ خود پیدا کر کے، اس کو کہہ رہا، خود پیدا کر، ایسا کمپلیمنٹ تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اوئے ہوئے، اللہ کہہ رہا جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن کو سلام، جس دن یحییٰ کی وفات ہوئی اس دن کو سلام، اور جس دن یحییٰ اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اس دن کو سلام. اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے. یہ اللہ نے اس بات پر نہیں کہا کہ نبی تھے، نہیں، کہ اپنی ماں کو ایسا راضی کیا. نعیم انکل آپ کی باتوں کا بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اثر ہو رہا ہے ہم پہ. انشاءاللہ ابھی بریک کا وقت ہو گیا تو واپس آ کے ہم آپ سے پھر اور سنیں گے. Guys, stay tuned and keep watching Summer Lounge, brought to you by Fatma Fertilizers. Welcome back to Summer Lounge, brought to you by Fatma Fertilizers. انزی کا جب انزی کپتان بنا نا، انضمام الحق کپتان بنے نا، تو ہم ان کے گھر کھانا کھانے گے. تو 4-5 میں بھی تھا، وقار بھی تھا، اور 2-3-4 کرکٹر تھے. تو تھوڑا لیٹ گئے، تو کھانے والے جو گھر والے تھے انتظار کر رہے تھے انزی کے. تو والد صاحب اللہ ان کو جنت بخشے، والد صاحب زندہ تھے انضمام کے. تو ہم گئے تو انہوں نے ڈانٹا کہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا، کھانے کھانے کا، یہ تم اتنا لیٹ ہوئے، تو کھانا سارے گھر والوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تم اتنی دیر بعد آئے ہو. تو ہم ساتھ کھڑے تھے. تو جب وہ تو کہہ کے چلے گئے مطلب اندر، تو انزی ہم سارے ڈائننگ کھانا کھانے چلے گئے. تو ہم نے چھیڑا انضمام کو، ہم نے کہا ایڈا بڑا ہو کے، اتنے بڑے ہو گئے ہو، 2 بچوں کے باپ بھی ہو، تو ڈانٹ کھا رہے ہو باپ سے. تو آگے سے کہتا ہے کہ یار ڈانٹ کھائی ہے تو اللہ نے پاکستان کا کپتان بنایا ہے، تم نہیں کھاتے تو حوصلہ تم اس لیے نہیں بنے. یہ انزی کے الفاظ تھے کہ باپ کے آگے بولا نہیں وہ کہ دوست کیا کہیں گے. اس کی بات بڑی، میں نے انضمام کو بھی دیکھا، انضمام کے سارے بھائی بھی ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت میں بڑی جگہ دے، یہ بھی اپنے باپ کے سامنے کوئی بھی نہیں بولتا، یہ سب ایسے کھڑے رہتے تھے. انضمام بھی ایسے، اور اسے دوسرے بھائی بھی اس کے ماشاءاللہ، کوئی ان کے سامنے نہیں بولتا تھا. اسی طرح میں نے انضمام سے کہا، میں کہا یار تیرے والد صاحب جو ہیں ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میرے والد صاحب جو ہیں میرے دادا زندہ نہیں تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے والد صاحب، لیکن میرے والد صاحب کے بڑے بھائی زندہ تھے، بڑے بھائی تھے. میرے والد صاحب اپنے بڑے بھائی کے سامنے کبھی 4 پائے پہ نہیں بیٹھے. اوئے ہوئے ہو، اللہ اکبر. یہ ویلیوز تھیں، ویلیوز تھی پہلے، مورل ویلیوز ہوتی تھی. کبھی کبھی جیسے وہ لڑکیاں ہیں نا، لڑکیاں گھروں میں، لڑکیاں کہتے ہیں ہم اپنے والد صاحب کے سامنے کبھی شیشہ نہیں دیکھا ہم نے. یہ ویلیوز اس زمانے کی ویلیوز تھی، جو بڑوں کے ایک تعظیم تھی. اسی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا لوگوں، یہ جو ہے نا مہینہ آیا ہے نا، اس میں ایک رات ہے، اس میں ایک رات ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک، تو اس رات سے جو محروم رہ گیا نا، دیکھو گفتگو انداز دیکھو، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ ساری خیر سے محروم رہ گیا. اور آگے کا فرمایا کہ اس سے محروم نہیں رہتا، اس سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو محروم ہی ہے. اوئے ہوئے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر.